دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل. آواز کوئی بہت زیادہ آپ کو صاف نہیں آ رہی ہوگی اس لیے کہ میں گاڑی ہے اس وقت چل رہی ہے تو، لیکن امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے. اگلی ویڈیو انشاءاللہ اچھی لائٹ میں اچھی آڈیو کے ساتھ. لیکن ابھی سب سے پہلے عمران خان صاحب کی جو 7 مقدمات میں عبوری ضمانت تھی اس میں توسیع کر دی گئی اور اب 9 دن خان صاحب جو ہیں وہ ان کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا بظاہر. اس کے علاوہ جو 2 اور مقدمات تھے ان میں بھی ان کی عبوری ضمانت جو ہے وہ اس میں توسیع کر دی گئی ہے. تو ساتھ ہی آج جو عدالت میں جو بات ہوئی وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو، لیکن جو آج گرفتاری کا خطرہ تھا، بڑا گرفتاری کا خطرہ عمران خان صاحب کو، وہ ٹل گیا. اس لیے کہ جیسے ہی یہ منصوبہ لیک ہوا، جو منصوبہ بندی آگے اس کو ناکام بنانے کے لیے پی ٹی آئی نے کی وہ بڑی کارگر ثابت ہوئی. آج بظاہر تو پی ٹی آئی کے ورکر بہت بڑی تعداد میں عدالت کے آس پاس نظر نہیں آئے، لیکن الرٹ پہ تھے، مختلف جگہوں پہ موجود تھے. اور اگر حکومت یہ گرفتاری کے لیے کوئی آگے قدم بڑھاتی تو بہت ہی بڑا آج جو واقعہ تھا وہ ہونا تھا. اور اس بات کی رپورٹ آ گئی تھی جس پر لاسٹ ٹائم پر جا کر یہ جو منصوبہ تھا اس پر عمل درآمد مؤخر کیا گیا، کیونکہ عدالت میں بھی یہ بات آ گئی تھی. اور وہاں پر فواد چودھری اور جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں اسلام آباد کے، ان کے بیچ میں وجدون صاحب کے بیچ میں گفتگو بھی ہوئی، تلخ گفتگو بھی ہوئی. آج بھی عمران خان کی گاڑی کو اندر نہیں جانے دیا گیا. وہ ویل چیئر پر گئے اور ان کے پاؤں پر سوجن تھی. ایک بات جو بار بار جو وکلاء کو تنگ کرتی ہے، پی ٹی آئی کے ورکرز کو، عوام کو، کہ عدالت دیکھ رہی ہے کہ یہ سارے وہ مقدمات ہیں جو جعلی طور پر بنائے گئے ہیں. ایک پیشی کے لیے گئے ہیں تو وہاں پر اندر جانے کے لیے روکا ہے، وہاں پر ورکرز کی وجہ سے اگر گیٹ ٹوٹا ہے زیادہ ہجوم کی وجہ سے تو اس کا پرچہ بھی عمران خان پر. اگر الیکشن کمیشن کے سامنے کوئی مظاہرہ ہوا ہے تو دہشت گردی کی دفعہ لگا کر عمران خان جو موقع پر موجود ہی نہیں تھے وہ بھی پرچہ عمران خان پر، قتل کے پرچے. تو آج خان صاحب نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈبل سینچری جو ہے مقدمات کی وہ میری ہو جائے گی، اور اتنے زیادہ مقدمے جو ہے وہ قائم کیے گئے. لیکن بہرحال عدالت جو ہے وہ آج کہا عامر فاروق صاحب نے کہ جو ویڈیو لنک پر پیشی ہے اس کے لیے میٹیریل آپ مجھے پرووائڈ کریں تو میں چاہتا ہوں کہ میں جلد اس پر فیصلہ کر دوں. وہ فیصلہ محفوظ ہے، اگر وہ فیصلہ آ جائے. اس میں حوالہ دیا گیا نرسمہا راؤ کا بھی، بھارت کے سابق وزیر اعظم کا، کہ وہ بھی ویڈیو لنک پر پیش ہوتے رہے ہیں. تو یہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے. ایون سپریم کورٹ میں بھی بہت سارے جو مقدمات ہیں وہ ویڈیو لنک پر وکلاء جو ہے وہ آ کر ان کا آرگیو کرتے ہیں. کراچی رجسٹری میں، لاہور رجسٹری میں، کوئٹہ رجسٹری میں، پشاور میں ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت کی کاروائی ہوتی ہے. تو یہ ایک بڑا عجیب سا یہ ایک سلسلہ ہے کہ عمران خان جن کو تھریٹ ہے، جن کو حملے کا بھی تھریٹ ہے، جن کو حکومت گرفتار بھی کرنا چاہتی ہے، ان کو بار بار ایسے مقدمات میں عدالت بلاتی ہے. جبکہ شہباز شریف صاحب کی ایک 50 روپے کے اشٹام کی ضمانت پر 4 ہفتے کے لیے نواز شریف باہر گیا تھا اور 5 سال ہو گئے ہیں، 4 سال ہو گئے ہیں واپس نہیں آیا. اور شہباز شریف وزیر اعظم بن گیا لیکن کوئی اس کو بلا کے نہیں پوچھتا کہ تم نے بھی ایک ایفیڈیوٹ دیا تھا. تو یہ چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں عدلیہ کے حوالے سے بڑے سوال اٹھاتی ہیں. تو آج یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی. لیکن جو ایک اور اہم بات ہوئی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ریفرنس تھا، وہ جب سوال کیا گیا ایک صحافی کی طرف سے کہ جناب آپ نے تو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیجا، یا آپ نہیں سمجھتے اس ریفرنس سے عدالت تقسیم ہوئی. تو آج عمران خان نے جو بات کہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تھا، اور انہوں نے کہا کہ وہ ریفرنس فیض سے بھی اوپر کا تھا. فیض سے اوپر تو جنرل باجوہ ہے، کہ جنرل قمر جاوید باجوہ. اسٹیبلشمنٹ، اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو انوالومنٹ ہے ان معاملات میں، اس کی آج عمران خان صاحب نے تصدیق کی. اور تب بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ریفرنس واپس ہوا ہے، یعنی جس طریقے سے یہ معاملہ سارا چلا ہے، اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ کا ایک رول ہے. تو آج عمران خان نے جو بات کہی ہے اس سے اس اسپیکولیشن کو تقویت ملتی ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ حتمی طور پر طے ہو گئی یہ بات، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جنرل فیض سے بھی اوپر کی بات تھی.
اور طالبان کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک بڑی بات کہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی وہ اس بات پر ڈسکشن کر رہی تھی کہ ان کی واپسی کیسے ہو، اور لیکن جب ہماری حکومت چلی گئی اور پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو انہوں نے کسی بھی چیز کو دیکھنا بند کر دیا، تو جس سے یہ جو معاملات ہیں یہ سارے بگڑے۔ بہرحال عمران خان کی گرفتاری ٹل گئی، لوگوں نے اور پی ٹی آئی کی جو مؤثر منصوبہ بندی تھی، پورے پاکستان میں لوگ تیار تھے، لاہور میں تیار تھے، کراچی میں تیار تھے، اور انٹیلیجنس کی اور دوسرے اداروں کی یہ رپورٹس تھیں کہ اگر عمران خان کو پکڑا گیا تو اس سے بہت شدید ملک میں ایک ریاکشن ہوگا، تو حکمرانوں کو ہمت نہیں ہوئی۔ بس یہی ہمت ہوئی کہ مریم اورنگزیب آئیں اور گالیاں والیاں نکالیں، کچھ اور لوگ آئے گالیاں والیاں عمران خان کو نکال کر اپنا جو وہ جسم، وہ اپنا جو ذہن ہے، اپنی ایگو سیٹسفائی کر کے اس کو ٹھنڈ پروگرام کر کے تو وہ واپس چلے گئے۔ اب دوسرا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن کمیشن کی جو پٹیشن ہے ریویو کہ جناب آپ 14 مئی کا انتخاب کا ٹائم جو ہے وہ واپس لیں، اس پر نمبر لگا دیا گیا آج رجسٹرار آفس نے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی سماعت کی تاریخ مقرر نہیں ہوئی، اور اب عدالت کی طرف ساری نظریں ہیں۔ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنے احکامات پر عمل درآمد کے حوالے سے کیا وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ میری یہ اطلاع ہے کہ اگلے 1-2 دن بہت کروشل ہیں اور ایک بڑا فیصلہ آئے گا، اور جیسے ہی وہ کچھ چیز آتی ہے، میں مزید اسپیکولیشن نہیں کرنا چاہتا، آپ کے گوش گزار کریں گے۔ بلاول بھٹو صاحب گوا پہنچ گئے ہیں، اور ایک صحافیوں کی ایک ٹیم ہے وہ ساتھ لے کے گئے ہیں، اگرچہ صحافی گئے تو اپنے اپنے خرچے پر ہی ہیں، لیکن ویزا شیزا لگوایا ان کا، اور لیکن جو وہاں سے جو رپورٹس آئی ہیں میڈیا کی، اس پر میں فواد چودھری صاحب کا ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو شنگھائی کارپوریشن کانفرنس جو ہے وزرائے خارجہ کی، اس کی کوریج سے زیادہ بھارت کی سیاحت کو پروموٹ کرنے کی کوشش لگ رہی تھی۔ ظاہر ہے گوا کے بیچز بڑے مشہور ہیں اور گوا ایک ٹورسٹ ریزورٹ ہے، تو جو بھی وہاں پر گیا ہے اس نے جا کر جو وہاں پر بات کی ہے وہ ایک اس کا ایک بہرحال ویڈیو لنک کے ذریعے بھی اس میں شریک ہو سکتے تھے، لیکن یہ حکمران جو ہیں یہ بچھے جا رہے ہیں مغرب کے آگے اور بچھے جا رہے ہیں ہر جگہ، تو اس لیے انہوں نے وہاں پہ جانا مناسب سمجھا۔ عامر متین صاحب کل شریک تھے ارشد شریف صاحب کے لیے جو منسوب دن تھا یوم پریس فریڈم ڈے، لیکن انہوں نے ایک بات کہی ہے، کچھ پیسوں کی بات کہی ہے۔ کل وہاں پر ذکر ہوا تھا کہ عمران خان کی حکومت نے گرانٹ بند کر دی تھی، اور جاوید لطیف صاحب سے یہ کہا گیا تھا کہ بس آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ گرانٹ ابھی تک بند ہے، دوسرے لفظوں میں پیسوں کی بات تھی۔ تو اس پر عامر متین صاحب نے ایک ڈسکشن کی ہے جس میں انہوں نے کچھ اور لمبی چوڑی بات کی ہے۔ بہرحال اگر وہ ذکر پیسوں کا نہ ہوتا تو بہت اچھا ہوتا۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ نگہبان۔